بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کرونک سائنوسائٹس، یعنی کہ سائنس کا انفیکشن۔ یہ سائنوسائٹس کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور ہم اس کو بغیر سرجری کے ذریعے، بغیر آپریشن کے ذریعے، ہومیوپیتھک میڈیسنز کے ذریعے کیسے کیور کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آج تفصیل سے بات کریں گے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سائنسز ہوتی کیا ہیں۔ ہمارے چہرے کے اوپر، ناک کے ارد گرد دونوں سائڈوں کے اوپر کچھ خالی نالیاں ہوتی ہیں جو کہ ہماری ناک کے اندر کھلتی ہیں۔ یہ لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈ پر موجود ہوتی ہیں، اور ان کی لوکیشنز اور ان کے نام میں اسکرین کے اوپر دے دوں گا۔ ہمارے یہ آنکھ کے اوپر، دونوں سائڈوں کے اوپر، ناک کی جڑ کے اندر، ہمارے چیکس کے اوپر اور ہمارے ناک کے پیچھے یہ سائنسز موجود ہوتی ہیں، جن کو جو خالی نالیاں ہوتی ہیں۔ یہ خالی نالیاں ہر ٹائم میوکس پروڈیوس کرتی رہتی ہیں اور ہمارے ناک کے اندر ڈرین کرتی رہتی ہیں۔ ان سائنسز کے فنکشنز کافی زیادہ ہیں، جو مختصر سب سے پہلا اس کا فنکشن یہ ہے کہ ہمارے یہ پورے ٹریک کو یہ ویٹ رکھتی ہیں، نم رکھتی ہیں، میوکس پروڈکشن ہوتی ہے۔ دوسرا، جتنے بھی ڈسٹ پارٹیکلز ہیں یا فورن باڈیز ہیں یا بیکٹیریا، وائرسز وغیرہ سے ہمارے اس ٹریک کو محفوظ رکھتی ہیں اور انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی ہم کچھ سانس لیتے ہیں، ٹھنڈی ہوا یا گرم ہوا ہمارے ناک کے اندر نیزل پیسیج کے اندر جاتی ہے، تو اس ہوا کے ٹمپریچر کو باڈی کے ٹمپریچر کے ساتھ مینٹین کرنا بھی ان سائنسز کا کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے سائنسز ہمارے انٹرنل آرگنز کو ڈیمیج سے بچانے کے لیے ایز اے کشن استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی ہمارے فیس کے اوپر انجری ہوتی ہے تو ہمارے جو انٹرنل آرگنز ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایز اے کشن ہمارے سائنسز کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری آواز ہوتی ہے، جو ہم بولتے ہیں، اس کی جو ریزوننس ہوتی ہے، اس کو مینٹین کرنا بھی سائنسز کا کام ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سائنوسائٹس کیا ہوتا ہے۔ جب ان سائنسز کے اندر کسی قسم کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے یا انفیکشن ہو جاتی ہے اور اس کے اندر پس پروڈکشن زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کنڈیشن کو ہم سائنوسائٹس کہتے ہیں، یعنی کہ سائنس کا انفیکشن۔ یہ عموماً ایکیوٹ کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ ہفتہ 10 دن میں کیور ہو جاتی ہے، میڈیسنز کے ساتھ یا بغیر میڈیسن کے۔ اگر یہ کنڈیشن 2 سے 3 ماہ مسلسل ہوتی رہی یا وقفوں سے ہوتی رہی اور کیور نہ ہو میڈیسن کے ساتھ بھی، تو پھر ہم اس کو کرونک سائنوسائٹس کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں کہ سائنوسائٹس یا کرونک سائنوسائٹس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو علامت ہے وہ ہے رنی نوز، یعنی کہ ہماری ناک سے پانی کا یا مواد کا نکلتے رہنا۔ عموماً گاڑھے رنگ کا، پیلے یا سبز رنگ کا مواد بہت زیادہ مقدار میں ناک سے نکلتا رہتا ہے، اور یہ اس کی پہلی اور اہم علامت ہے۔ دوسری اہم علامت یہ ہے کہ جو بھی ہمارے سائنسز کی لوکیشن ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو پین کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے جو فرنٹل سائنس ہے، آپ کے آنکھ کے اوپر والا حصہ یا ناک کی جڑ میں یا آپ کی چیکس میں جو آپ کی یہ سائنسز موجود ہوتی ہیں، یہاں پر ان ایریاز میں آپ کو پین کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو فلنس کا احساس ہوتا ہے، جیسے یہ جگہ بھری بھری ہے اور آپ کو یہاں پر محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں پر کوئی چیز پس یا کوئی وہاں پر لیکوڈ موجود ہے۔ اور جب کبھی آپ سجدے میں جاتے ہیں یا اپنے چہرے کو نیچے کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے یا کسی ایسی کنڈیشن میں جب آپ کو جھکنا پڑے، تو آپ کو ان سائنسز کے اوپر پین بہت زیادہ فیل ہوتا ہے اور آپ کو پریشر بہت زیادہ فیل ہوتا ہے۔ پوسٹ نیزل ڈرپ، یعنی کہ آپ کے ناک سے گلے میں مسلسل ریشہ گرتا رہتا ہے، یہ بھی اس کی ایک اہم علامت ہے۔ اس کے علاوہ ناک کا اکثر بند رہنا، ایک سائڈ کا یا دونوں سائڈ کا بند ہونا، یا اسٹفی نوز یا بلاکڈ نوز بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی اس کی عام علامت ہے۔ اس کے علاوہ سر کا درد ہونا، دانتوں کا درد ہونا اور گلے کا درد ہونا بھی اس کے علامات میں شامل ہو سکتا ہے۔ بیڈ بریتھ، یعنی کہ آپ کی سانس میں بدبو آنا بھی اس کی ایک عام علامت ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو اس کرونک سائنوسائٹس کی وجہ سے جو انفیکشن جب پرانا ہو جاتا ہے تو مریض اکثر تھکاوٹ کا اس کو احساس رہتا ہے، مریض تھکا تھکا رہتا ہے، ویکنس کا احساس ہوتا ہے، یہ بھی اس کی ایک عام علامت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سائنوسائٹس کی کازز یا وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ فلو کا ہونا ہے یا کامن کولڈ کا ہونا ہے، جو مختلف قسم کے بیکٹیریا یا وائرسز ہوتے ہیں جو ہمارے فلو کاز کرتے ہیں۔ یہ فلو ہمارے سائنسز کو متاثر کرتا ہے، وہاں پہ ان کو انفیکٹ کر دیتا ہے، جس سے سائنوسائٹس کی کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ دوسری جو اہم وجہ ہوتی ہے وہ ڈی این ایس، یعنی کہ ہماری ناک کی جو ہڈی کا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اگر وہ زیادہ ہو تو بار بار آپ کو سائنسز کی شکایت ہوتی ہے، اس کو ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری اہم وجہ کرونک الرجک رینائٹس ہے۔ جن لوگوں کو بار بار ناک کی الرجی ہوتی رہتی ہے، خصوصاً کسی ڈسٹ کی وجہ سے یا پولن کی وجہ سے یا پرندوں کے فیدرز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کو بار بار الرجی کی شکایت ہوتی ہے، تو وہ ایسے پیشنٹس کے اندر بھی یہ کنڈیشن بگڑ کر کرونک سائنوسائٹس کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔
بہت سے لوگوں میں ناک کے اندر نیزل پولپس بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غدودیں بن جاتی ہیں یا ٹیومر چھوٹے چھوٹے بن جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو بار بار انفیکشن کی پرابلم ہوتی ہے اور ان کو بار بار سائنوسائٹس کا ایشو ہوتا رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوپیتھی میں اس کا عموماً کیا علاج ہوتا ہے۔ ایلوپیتھی میں عموماً جب یہ سائنوسائٹس کرونک ہو جاتی ہے تو اس کے علاج کے لیے پولپس کو ریموو کرنے کے لیے، ٹیومرز کو ریموو کرنے کے لیے یا سائنسز کے ڈرین کرنے کے لیے عموماً سرجری کی جاتی ہے، یہ پروسیجر کیا جاتا ہے، یا ناک کی ہڈی اگر ٹیڑھی ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے سرجری کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ کو ریلیف مل جاتا ہے، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ ریلیف عارضی ہوتا ہے اور دوبارہ مریض کو وہی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں چند اہم ہومیوپیتھک ریمیڈیز کی، جن کے ذریعے ہم کرونک سائنوسائٹس کے ایشو کو بغیر سرجری کے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی میڈیسن جو کہ ہم ایزمیٹک میڈیسن سے ہم کہتے ہیں وہ کارسینوسن 1 mg کی ایک ڈوز ہے۔ یہ ہم ان پیشنٹس میں یوز کریں گے جن کی فیملی ہسٹری کے اندر کرونک سائنوسائٹس کے ایشوز ہوں گے۔ آپ نے ڈے 1 کے اندر پہلے دن آپ نے کارسینوسن 1 mg کی ایک ڈوز مریض کو کسی بھی ٹائم خالی پیٹ دے دینی ہے۔ دوسرے دن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہر مریض کو جن کو کرونک سائنوسائٹس ہے یا جن کو اپر ریسپیریٹری انفیکشن بار بار ہوتے رہتے ہیں، ان کو ٹیوبرکلین 1 mg کی ایک ڈوز ضرور دیں یا انفلوئنزا 1 mg کی ایک ڈوز ضرور دیں۔ اپنے ڈاکٹر سے مشورے سے ان دونوں میں سے کوئی ایک میڈیسن مریض کو سیکنڈ ڈے دینے سے آپ کے جو کرونک سائنوسائٹس کے اکثر کیسز ہیں وہ بہت جلدی ریزالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں آگے جن میڈیسن کا ذکر کروں گا ان میں سے آپ نے وہ میڈیسن سلیکٹ کرنی ہے جن کی علامات آپ کے مریض کی علامات سے یا آپ کی اپنی علامات سے میچ کریں گی، آپ نے وہ میڈیسن یوز کرنی ہے۔ اگر ہم بورک ریپرٹری کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر آپ کو کرونک سائنوسائٹس کے اندر یا سائنوسائٹس کے اندر کافی زیادہ میڈیسن نظر آتی ہیں، جو کہ اسکرین پر میں ان کا نام ڈسپلے بھی کر دوں گا، لیکن میں آپ کو صرف چند موسٹ امپورٹنٹ میڈیسنز کا یہاں پر ذکر کروں گا جن کی عام طور پر ہمارے کرونک سائنوسائٹس کے اندر علاج کے اندر ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلی جو اہم ریمیڈی کرونک سائنوسائٹس کے اندر استعمال ہوتی ہے اس کا نام ہے کالی بائکروم۔ کالی بائکروم ایک ایسی میڈیسن ہے جس کا ہماری میوکس میمبرین یا بلغمی جھلیوں کے اوپر بہت خاص اثر ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو عموماً اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن بار بار ہوتے رہتے ہیں، جن کو نزلہ، زکام، کھانسی، سینے میں ریشہ وغیرہ اکثر ہوتے رہتے ہیں، اور ان کے ناک سے عموماً گاڑھا سبز رنگ کا جو مواد ہے ریشہ نکلتا رہتا ہے، اور ان کو ناک کی جڑ میں عموماً یہاں پر اس جگہ پہ درد ہوتا رہتا ہے، اور جو ناک کا ریشہ ہوتا ہے وہ تار کی طرح بالکل ہوتا ہے، چپچپا ہوتا ہے اور سٹکی ہوتا ہے، اور عموماً مریضوں کو جو فرنٹس سائنسز ہوتے ہیں، جو ہمارے ماتھے کے سائنسز ہوتے ہیں، یہاں پر اس لوکیشن میں مریض کو زیادہ درد ہوتا ہے، یا ناک کی جڑ میں یہاں پر مریض کو زیادہ پین کا احساس ہوتا ہے۔ بہت سے مریض شکایت کرتے ہیں کہ ان کی ناک اکثر بند ہوتی ہے، یہ بھی اس کی ایک اہم علامت ہے۔ بعض لوگوں کو جو ناک کے اندر نیزل پولپس بن جاتے ہیں، ان کی گروتھ کو بھی یہ میڈیسن آہستہ آہستہ ریڈیوس کرتی ہے اور اس کے نیزل پولپس بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لاس آف اسمیل کی شکایت بھی ہے، یعنی کہ آپ کو سونگھنے کی صلاحیت اگر متاثر ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی کالی بائکروم ایک اہم ریمیڈی ہے۔ آپ نے کالی بائکروم 200 کی ایک ڈوز صبح، ایک ڈوز شام 15 دن تک استعمال کرنی ہے۔ کرونک سائنوسائٹس کی دوسری اہم میڈیسن کا نام ہے ہائیڈریسٹس 200۔ ایسے مریض جن کو کرونک سائنوسائٹس ہوتا ہے، یعنی بار بار سائنس کی شکایت رہتی ہے، اور ان کو ناک سے گلے میں ریشہ گرنے کی شکایت عموماً رہتی ہے، ناک سے گلے میں ریشہ گرتا رہتا ہے، جس کو پوسٹ نیزل ڈرپ بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا گلا اکثر خراب رہتا ہے۔ مریض کے ناک میں پولپس بن جاتے ہیں، جن کے غدودیں بن جاتی ہیں۔ مریض کے ناک سے گاڑھی پیلی رطوبت بار بار خارج ہوتی رہتی ہے۔ مریض کو بار بار ناک کو صاف کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بوڑھے لوگوں میں اور کمزور لوگوں میں اس دوا کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کی یہ علامات مریض کی علامات سے میچ کر رہی ہیں تو آپ نے ہائیڈریسٹس 200 کی ایک ڈوز صبح، ایک ڈوز شام 15 دن تک استعمال کرنی ہے۔ تیسری اہم ریمیڈی کا نام ہے سلیشیا 200۔ اس دوا کے مریض سردی سے بے حد حساس ہوتے ہیں، ذرا سی سردی سے وہ بہت جلد ان کو انفیکشن ہونے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ مریض کو ناک کی ٹپ پر بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، ناک سے خشک اور سخت مواد نکلتا رہتا ہے، جس کو نکالنے سے وہاں سے خون بھی نکل سکتا ہے۔ مریض کا ناک عموماً بند رہتا ہے اور مریض کو سونگھنے کی صلاحیت متاثر ہونے کی شکایت بھی ہوتی ہے، یعنی کہ لاس آف اسمیل بھی ایسے مریضوں میں دیکھی جاتی ہے۔ بعض مریضوں میں ناک کی ہڈی کے اندر سوراخ بھی اگر ہو تو اس وقت بھی یہ میڈیسن بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ کی ان علامات میں سے بیشتر علامات مریض کی علامات سے میچ کریں تو آپ نے سلیشیا 200 کی ایک ڈوز صبح، ایک ڈوز شام 15 دن تک استعمال کرنی ہے۔ یہ اہم ریمیڈی کا نام ہے آیوڈم 200۔ آیوڈم کا مریض بہت زیادہ شدید گرمی سے حساس ہوتا ہے۔ ایسے مریض میں میٹابولک ریٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، مریض کو بہت جلدی بھوک لگتی ہے اور بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، مریض کھاتا بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جسمانی طور پر کمزور ہوتا رہتا ہے۔
ذرا سی محنت کرنے سے مریض پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے۔ اس کو ناک کی جڑ کے اوپر اور فرنٹل سائنس یعنی کہ آنکھ کے اوپر والے جو سائنسز ہوتے ہیں یہاں پر درد کا یا بھراؤ کا احساس رہتا ہے۔ مریض کا ناک بند ہو جاتا ہے، چھینکیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور اکثر اس کو اچانک زکام کی، نزلہ زکام کی یا چھینکوں کی شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی یا آپ کے مریض کی علامات آئیوڈم سے میچ کرتی ہیں تو آپ نے آئیوڈم 200 کی ایک ڈوز صبح اور ایک ڈوز شام آپ نے 15 دن تک استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ کو کرونک سائنسائٹس کی شکایت نیزل پولپس کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے ناک کے اندر غدودیں بنتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو سائنسائٹس بار بار ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہماری دو اہم ریمیڈیز ہیں جن کا نام ہے لیمنا مائنر اور ٹیو کریم۔ یہ دو اہم ریمیڈیز ہمارے ناک کے اندر غدودوں کو ریموو کرنے میں اور اس کے ساتھ ہماری سائنوسائٹس کی پرابلم کو ریموو کرنے میں بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کرونک سائنوسائٹس کی جو پرابلم ہے وہ الرجک رینائٹس کی وجہ سے، یعنی کہ پولن الرجی یا ڈسٹ الرجی یا اسی قسم کی الرجی کی وجہ سے آپ کو بار بار الرجی ہوتی ہے، اس الرجی کی وجہ سے آپ کو سائنوسائٹس ہوتی رہتی ہے، تو جب تک آپ نے الرجی سائنوسائٹس کا آپ علاج نہیں کریں گے آپ کی کرونک سائنوسائٹس ٹھیک نہیں ہوگی۔ الرجک رینائٹس کے اوپر میری ایک ویڈیو آلریڈی موجود ہے، اس کا لنک میں دے دوں گا، آپ اس کو ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ اس کو دی گئی میڈیسن کو استعمال کر سکیں۔ یہ تھی چند اہم ہومیوپیتھک میڈیسن جو کہ عموماً کرونک سائنوسائٹس کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آپ ان میڈیسنز کو دیے گئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ اگر 15-20 دن کے استعمال کے بعد آپ کو خاطر خواہ نتائج نہیں ملتے تو پھر آپ ان میڈیسنز کے استعمال کو چھوڑ دیں اور اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔